اگر آپ بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈال دیے گئے ہیں تو سمجھ لو اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے جا رہے ہو تو یاد رکھو بہترین سے بھی نوازے جاؤ گے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ یاد رکھو کہ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اور اگر تم بھی آزمائے جا رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس آزمائش سے زیادہ بڑا اجر ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں کن سے نوازے گا۔ یاد رکھو کہ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ اور من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہیں۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو، جب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے، جب تم اس سے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو، تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش دور ہو جائے گی۔ یہ دکھ درد تمہارے لیے اس کی طرف سے سزا نہیں ہے، اور یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی اور بے سکونی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا۔ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسوں بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی
بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو وہ تمہارا انتظار بھی کرتا ہے، وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اس مشکل وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب اللہ کی طرف سے کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ سنو، اگر زندگی نے بہت تکلیفیں دی ہیں، ہر غم برداشت کیا ہے، اب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو سنو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری آزمائش ہو، اس کے بعد سب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ جب آپ نے اپنے حصے کے سارے دکھ برداشت کر لیے تو اب سب خوشیاں بھی تو دیکھنی ہے نا، اتنی جلدی مایوس نہیں ہو جانا۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں سے جھلکنے والے ہر ایک آنسوں کی گنتی سنبھال رکھی ہے، آپ کامل یقین کے ہمراہ اپنی دعاؤں پر ڈٹے رہیں، وہ تو بس آپ کے قلب میں رکھے گئے یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے، وہ آپ کے لیے مدد کے تمام دروازے کھولے گا، کیونکہ اسی نے تو کھولنے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں بلکہ اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر درد اور دکھ مشکل تمہیں جائے نماز تک لے آتی ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے
اللہ سے قریب ہو جائیں، اور جانتے ہو کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر آزمائش، ہر تکلیف آنے پر دل صبر پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے ایسا کہ چند آنسو بہانے پر دل ہلکا اور مطمئن ہو جاتا ہے۔